اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے دوستو؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تاریخ میں اس قسم کے واقعات بہت ہیں۔ حاسدین نے سوچا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دامن پر ایسا دبا لگایا جائے کہ لوگ بدظن ہو جائیں، لہٰذا انہوں نے ایک جوان عمر بیوہ عورت سے رابطہ کیا کہ کسی حیلہ سے امام صاحب کو اپنے گھر بلا، ہم تمہیں اس کے بدلے میں بھاری رقم ادا کریں گے۔ عورت بیچاری پھسلتی بھی جلدی ہے اور پھسلاتی بھی جلدی ہے۔ وہ عورت انعام کا لالچ سن کر جھانسے میں آ گئی۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب رات کو گھر جاتے وقت اس عورت کے گھر کے سامنے سے گزرے تو عورت باپردہ ہو کر نکلی اور کہنے لگی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، میرا خاوند فوت ہو رہا ہے، وہ کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے اور وصیت میری سمجھ میں نہیں آ رہی، خدا کے واسطے آپ وہ سن لیں۔ آپ گھر میں داخل ہوئے۔ جوں ہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گھر میں داخل ہوئے، عورت نے دروازہ بند کر دیا۔ کمروں میں چھپے ہوئے حاسدین باہر آ گئے اور کہنے لگے، ابو حنیفہ، آپ رات کے وقت ایک علیحدہ مکان میں اکیلی نوجوان عورت کے پاس برے ارادے سے آئے ہیں۔ چنانچہ اس عورت کو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ حاکم وقت تک بات جا پہنچی تو اس نے کہا انہیں فی الحال حوالات میں بند کر دیا جائے۔ حاکم وقت نے کہا کہ میں صبح کے وقت کارروائی مکمل کروں گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اس کی عورت کو ایک تاریک کوٹھری میں بند کر دیا گیا۔ امام اعظم باوضو تھے، لہٰذا وہ نوافل پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ جب کافی دیر گزر گئی تو اس عورت کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے اتنے پاک دامن شخص پر بہتان لگایا۔ جب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کا سلام پھیرا تو وہ عورت کہنے لگی، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ پھر اس عورت نے ساری کہانی سنا دی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً فرمایا کہ اچھا، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اب میں تجھے ایک تدبیر بتاتا ہوں تاکہ ہم اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ اس عورت نے پوچھا، وہ کیسے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم اس پہرے دار کی منت سماجت کرو کہ لوگ مجھے اچانک پکڑ کر لے آئے ہیں، مجھے ایک ضروری کام سمیٹنے کے لیے گھر جانا۔ پھر اس نے ساری کہانی سنا دی۔ پھر جب پہرے دار مان جائے تو میرے گھر چلی جانا اور میری بیوی کو صورتحال بتا دینا تاکہ وہ تمہارے اس برقع میں لپٹ کر یہاں میرے پاس آ جائے۔ عورت نے رو دھو کر پولیس والے کا دل موم کر لیا اور یوں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ حوالات میں ان کے پاس پہنچ گئیں۔ جب صبح ہوئی تو حاکم وقت نے طلب کیا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور اس عورت کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ حاسدین کا جم غفیر موجود تھا۔ جب پیشی ہوئی تو حاکم وقت نے کہا، اے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، تم اتنے بڑے عالم ہو کر بھی کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوتے ہو۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حاکم نے کہا کہ آپ ایک نامحرم عورت کے ساتھ رات کے وقت ایک مکان میں دیکھے گئے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا، وہ نامحرم نہیں ہے۔ حاکم نے پوچھا، وہ کون ہے؟ آپ نے اپنے سسر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ان کو بلاؤ تاکہ شناخت کریں۔ وہ آئے، یعنی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سسر آئے اور انہوں نے کہا، یہ تو میری بیٹی ہے، میں نے فلاں مہینے میں ان کا نکاح امام ابو اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے کر دیا تھا۔ چنانچہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خداداد فہم سے حاسدین کی تدبیر کارگر ثابت نہ ہوئی اور ان کی سازش خاک میں مل گئی۔